اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج فروری 1982 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 34 سے ہو رہا ہے، 47/34۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں وہی حق و باطل کی کشمکش کی داستان چلی آ رہی تھی۔ قرآن تو دنیا میں دو ہی فریق، دو ہی گروہ، دو ہی قوموں کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک وہ جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ گروہ ہی دو ہیں، اور یہ بنیاد تھی ہماری۔ ضمناً عرض کر دوں، تحریک پاکستان کے دوران جو ہم نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، اس کی بنیاد ہی قرآن کریم کی ان صداقتوں اور ان اصولوں پر تھی کہ دنیا میں مخالفین کا گروہ، مخالفین کے معنی میدان جنگ میں جانے والے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے اس نظریہ، اس عقیدہ، اس بنیاد، اس اصول، اس دین سے انکار کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اور دوسرے اسے تسلیم کرنے والے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں نے کئی درسوں میں یہ بات عرض کی کہ یہ چیز پیدائش کے اعتبار سے ہی مختص نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہیں۔ یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے خود مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ خدا پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہر شخص کو عملاً یہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اس گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ محض پیدائش کے اعتبار سے پیدائشاً تو کوئی بچہ بھی نہ وہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، وہ تو انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، اور اسے خود اپنے بطیب خاطر برضا و رغبت، دل اور دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیے، کفرو بھی اور آمنو بھی، یہ صیغے جسے کہتے ہیں فعل کے صیغے، ورب کے صیغے ہیں۔ یہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو ایمان لاتا ہے، وہ جو کفر اختیار کرتا ہے، کفر بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، ایمان بھی اختیار کرنا یا لانا ہوتا ہے۔ آج خود یہ چیزیں نہیں ہو جاتی، تو وہ جو ایمان لاتے ہیں اور ان شرائط کے ساتھ جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور اس کے برعکس دوسرا گروہ ہے جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ انکار ہی نہیں ہے بلکہ کفر کے اندر تو سرکشی بھی آ جاتی ہے، مخالفت بھی آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کا ذکر چلا آ رہا تھا، اور جماعت مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہاں وہ اطاعت کی بات آ گئی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے۔ تو وہ جو چیز ہے نا کہ صاحب ایمان کی شرط نہیں ہے، نیک عملی اور خدا پرستی کی زندگی، وہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے الفاظ میں جو انہوں نے برہم سماجی اسلام پیش کیا تھا کہ اپنے اپنے مذہب پر کوئی خدا پرستی، خدا کی پرستش جس طرح سے اس کا مذہب کہتا ہے اس میں کر لی، اور وہ نیک عملی، وہ جن چیزوں کو نیکی کہا جاتا تھا ان کے ہاں تو وہ پیاؤ بنا لیتے تھے، وہ گائے بھینسوں کے لیے نمک کا ایک ڈالا رکھ دیا کرتے تھے ہندو، کاڈیاں دے پاؤندے آٹا پاؤندے پھرتے سن سویر نو۔ تو وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اپنے اپنے طور پر جیسے خدا کی پرستش کر لی، اور جسے خود کچھ نیک کام سمجھا وہ نیک کام کر لیا۔ خدا پر ایمان لانا تو ایک مثبت عمل ہے،
حقیقت میں یہ ایک نظریے کی تبدیلی ہے، زندگی کی روش اسی بنیاد کے اوپر قائم ہوتی ہے، عمارت اس پہ اٹھتی ہے جسے ایمان کہتے ہیں آپ۔ یہ ہے جس سے ارادہ بنتا ہے، عزم ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر قدم اٹھتا ہے۔ یعنی آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو آپ پہلے ذہن میں طے کرتے ہیں نا مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ جو طے کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اور منزل کون سی ہے، یہ ایمان ہے، یہ طے کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اس طے کرنے کے بعد جب آپ نے ایک منزل کو متعین کیا تو اب آپ کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے گا، یہ نیک عمل ہے۔ اس متعین منزل کی طرف جو خدا نے آپ کے لیے متعین کی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس منزل کی طرف جانا ہے، اب جو ہر قدم اس کی طرف جانے والا اٹھے گا یہ ہے جسے آپ نیکی کہیں گے، اور جو اس کے خلاف اٹھے گا وہ ہے کہ جسے آپ برائی، بدی یا شر کہیں گے۔ تو عطایت ہے اس میں ان احکام و قوانین کی جو اس منزل کی طرف لے جانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ جو یہ کرے گا تو وہ تو ہے، اور یہ جو نہ کرے گا تو یہ کئی دفعہ یہ بات آئی ہے نا جسے اعمال کا رائے گاں جانا کہتے ہیں، حبطت اعمالہم کہا ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے لیکن رائے گاں جا رہا ہے۔ آپ جو گھر سے باہر نکلے اور آپ نے طے کیا کہ مجھے انارکلی کی طرف جانا ہے، اور اس کے بعد یہاں چوراہے پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا رخ ہو گیا ادھر کی سمت کو، تو اب چل تو رہے ہیں آپ، عمل ہو رہا ہے آپ کا، لیکن ہر قدم آپ کو اپنی منزل سے دور لے جا رہا ہے۔ یہ جو ہے نا اعمال کا رائے گاں جانا، ایک تو یہ ہے کہ کچھ کرتا ہی نہیں آدمی تو ٹھیک ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ کام وہ نتیجہ نہیں پیدا کرتا جس مقصد کے لیے وہ کام اس نے کیا ہے۔ اور یہ اس کی جو میں نے ابھی مثال دی کہ چل رہا ہے انسان، لیکن اگر منزل سے دوسری طرف قدم اٹھ رہا ہے، ہر قدم جو اس کا اٹھ رہا ہے منزل سے اس کو دور لے جاتا ہے، یہ سفر کر رہا ہے، تکان ہو رہی ہے، قدم اٹھ رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے، رائے گاں جا رہا ہے۔ اور اگر منزل کا تعین ہی نہیں کیا تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سفر اور آوارگی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف منزل کا تعین ہوتا ہے، آوارگی میں منزل کا تعین نہیں ہوتا۔ سارا دن چلتا رہتا ہے یہ آوارہ، میں سمجھتا ہوں یہ آوارہ گرد جو ہے وہ تو مسافر سے بھی زیادہ چلتا ہے، اتنے چکر کاٹتا ہے، لیکن وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتا، تھک جاتا ہے شام کو۔ اعمال رائے گاں جانا اسے کہتے ہیں۔ تو وہی عمل خیر ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا، جو اس منزل کی طرف لے جائے گا جو خدا نے متعین کی، آپ نے اسے بالارادہ اختیار کیا اس منزل کو۔ یہ ہے اسلام جسے کہتے ہیں آپ۔ اپنے طور پر یہ سمجھ لینا یہ نیک کام ہے، اپنے طور پر سمجھنے کی بات نہیں۔ اس طرح سے تو ہر مذہب والا اپنے طور پر نیک کام سمجھ کے کرتا رہتا ہے۔ یہ جو متعین کی ہے انسانیت کے لیے منزل، جس طرف اس کا قدم اٹھنا چاہیے، یہ ہے جسے دین کہتے ہیں، اور یہ قرآن کے اندر، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ نقوش قدم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگمگاتے ستاروں کی طرح، اس منزل کی طرف لے جانے کے لیے۔ بات تو تعین ہے، منزل کا تعین پہلی چیز ہے، اور یہ خود نہیں کرنا انسان نے۔ منزل کا تعین جو ہے یہ کیا گیا ہے، خدا نے تعین کیا ہے، انسان نے اب اس راستے کے اوپر چلنا ہے، چلے گا، منزل تک پہنچ جائے گا، اعمال نتیجہ خیز ہوں گے۔ غلط سمت کی طرف قدم اٹھائے گا یا آوارگی ہوگی، یعنی سمتی کوئی نہیں ہے جسے سیکولرزم کہتے ہیں، تو اس صورت میں اس میں بھی قدم تو اٹھیں گے، کام کیا جائے گا، تکان بھی ہوگی، اس کی وقت بھی ضائع ہوگا، اس میں سب کچھ صرف ہوگا، نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو منزل تک پہنچنے والے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ یہ روش نہ اختیار کرو گے تم طاعات کی۔ یہ دیکھیے اپنے طور پہ کچھ کرنے کی بات نہیں ہے، وہ ایک نظام ہے زندگی کا جس کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر منزل پر یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ
ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس منزل سے انکار کیا، اسے اپنی منزل تسلیم نہ کیا، یوں کہہ لیجئے اسی استعارہ یا تشبیہ میں جو میں نے پہلے بیان کی ہے مسافر کی، یہ نہ کیا انہوں نے۔ اتنا ہی نہیں، اب یہاں دو باتیں ہیں اور یہ دو باتیں کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہیں کہ اس منزل کو تو اپنے لیے اختیار نہ کیا، اور جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ دو جرم ہو گئے، ایک تو خود نہیں اس منزل کی طرف جا رہا، اس کے اعمال تو یوں رائے گاں جانے ہیں، اور دوسری چیز جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن نے واضح الفاظ میں کن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ 9/34 بڑی اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ، کہا ہے ایمان والو محتاط رہو اس بات سے۔ احبار اور رہبان وہ ہیں جنہیں آج ترجمہ ان کا جو ہمارے ہاں ہے مشائخ اور علماء ان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ رہبان ہوتے ہیں جو مشائخ جنہیں ان کی طرف سے بھی وہ طریقت کے طریقے پہ جانے والے، اور احبار علماء کو کہتے ہیں۔ کہا یہ لوگ ہیں، دو باتیں اس کے لیے کہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی پہ زندگی بسر کرتے ہیں، پہلا جرم یہ ہے، دوسروں کی کمائی پہ زندگی بسر کرنا۔ یہ آگے جو بات کہی ہے، آگے آتی ہے بات سرمایہ داروں کی۔ سرمایہ داروں میں سب سے بڑا سرمایہ دار تو یہ ہے گروہ۔ سرمایہ دار کیا ہے؟ خود محنت نہیں کرتا، محنت دوسرے کرتے ہیں، وہ کھاتا ہے، لیکن وہ کچھ انویسٹ تو کرتا ہے نا، کچھ سرمایہ لگاتا ہے، اس سرمایہ کے زور پہ کچھ کھاتا ہے۔ یہ ربا ہے، یہ سرمایہ داری ہے، قرآن کی روح سے یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہ سرمایہ تو کچھ لگاتا ہے، اور کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو گروہ قرآن نے گنائے ہیں احبار اور رہبان کے، علماء اور مشائخ کے، دوسروں کی کمائی پہ کھاتے ہیں اور کچھ انویسٹ بھی نہیں کرتے، یعنی خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رقم ڈوب جائے گی۔ کما کے وہ لاتے ہیں، حضور کے پیش بھی کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پیر چومتے ہیں، اور اس خوشامدیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ حضور قبول فرما لیجئے، مجھے مسترد نہ کیجئے، میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اس درگاہ سے آپ نے رد کر دیا۔ کما کے لا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی سرمایہ داری کیا اور ہو سکتی ہے؟ سر کچھ انویسٹ نہیں کرنا، دوسرے کما رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ دے رہے ہیں، سب عجیب چیز ہے۔ اب اندازہ لگائیے قرآن نے جو متنبع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کیا کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں والے جو ہیں جن سے پوچھے کہ جی یہ یہودیوں اور نصارہ کے متعلق ہے، یعنی آپ کے متعلق کچھ نہیں ہے قرآن میں، یہ یہود کے متعلق، یہ نصارہ کے متعلق، یہ مشرکین قریش کے متعلق، یہ ہندوؤں کے متعلق، یہ عیسائیوں کے متعلق، اور تمہارے متعلق، ہمارے متعلق بخشیش کی جنت جو لکھی ہوئی ہے جناب، بس ہاں ہمارے لیے اتنا ہی ہے قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن ہے عزیزان من، میرے آپ کے تخیلات کے تابع نہیں چلتا، بڑی واضح بات کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یاد رکھو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس، یہ تو یہاں تک بالبات لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، ایک بات، اور دوسری ویصدون عن سبیل اللہ، یہ ہے چیز اصل۔ ذہنوں میں یہ ہے کہ چلیے صاحب دوسروں کی کمائی پہ ہی کھاتے، صحیح خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف رہنمائی تو کرتے ہیں نا۔ وہ کہا یہی تو ہیں جو اس راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ کتنے بڑے فریب سے آگاہ کیا ہے قرآن میں۔
ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں رہنمائی یہی کرتے ہیں، پیشوا ان کو کہا جاتا ہے، مذہبی پیشوائیت اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ آگے جانے والے یعنی یہی کہ خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں وہ کہتے ہیں، وہ قرآن کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ۔ ایک تو یہ گروہ ہے دوسروں کی کمائی کھانے والا، اور دوسرا گروہ تو بتا دیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو جمع کرتے رہتے ہیں اور نوع انسانی اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے اپنی دولت کی کمائی کو، یہ دونوں گروہ جتنے ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان کو ایک الم انگیز دردناک عذاب کا اعلان کر دو ان کے لیے سب۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یصدون عن سبیل اللہ کے متعلق قرآن نے واضح کیا کہ یہ کون سے گروہ ہیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا، اور اسی حالت کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کس حالت میں؟ وہم کفار، یہی اسی راستے کے اندر وہ چلتے ہیں اور یہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فلن یغفر اللہ لہم، ان کے لیے حفاظت نہیں ہے عذاب سے، آخر تک جو یہ روش اختیار کر رہے ان کے لیے یہ حفاظت نہیں ہے۔ اب انہیں پھر جماعت مومنین سے کہا کہ ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، کشمکش ہے، تصادم ہے، تزاحم ہے، اور یہ تو ہماری تاریخ بتا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ہجرت کے دوسرے ہی سال سے جو شروع ہوا یہ تصادم، پہلی جنگ بدر جو ہوئی ہے، آخری وقت تک فتح مکہ تک یہ تصادم جاری رہا، اور جیسا کہ تاریخوں کے اندر یہ ہے، وہ چھوٹے بڑے مار کے اور بڑی بڑی جنگیں اگر وہ سب کا شمار کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی 82 کے قریب یہ آ جاتے ہیں غزوات، اور یہ اس قسم کی جھڑپیں جن کو آپ کہتے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ کہا یہ اب ان کا مقابلہ ہوگا، اور یاد رکھو وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، یاد رکھو ہمت نہ ہار جانا۔ اور کس چیز سے روکا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کسی وقت بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے، خواہ تمہارا ہاتھ غالب ہی اس وقت کیوں نہ ہو، تو اس سے انکار نہ کرو۔ اس میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تم کہو کہ صاحب یہ دھوکہ دے رہے تھے ہمیں، کہا دھوکہ دینے کے بعد تو پھر جب بات کھل جائے گی تو سمٹ لو گے، لیکن اگر یہ نیک نیتی سے ایسا کہہ رہے ہوں اور تم نے اس کو نہ مانا تو پھر اس جرم کا سزا کس کے اوپر ہوگی؟ کیا بات ہے! میدان جنگ میں یہ کیفیت ہے، آپ غالب آ رہے ہیں، فتح ہو رہی ہے، فریق مخالف صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو اس میں یہ ہے نا امکان کہ صاحب اس وقت یہ دھوکہ دے رہا ہے، شکست سے بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ تم اس مفروضے پہ نہ چلو، تم یہی سمجھو کہ نہیں یہ صلح چاہتا ہے، اس لیے ذرا کھڑے ہو کے ذرا پوچھ لو کہ کیا چاہتے ہو تم، اس لیے کہ کیا بات ہے قرآن کی عزیزان من، یہ تو انسانیت ساز پیغام ہے۔ یہ کہا کہ اگر یہ سچے دل سے صلح کے لیے بڑے تھے اور تم نے اس وقت پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ہلاک کیا تو یہ تو انسانیت کی ہلاکت ہے، یہ نہ کرو، دیکھ لو کوئی بات نہیں۔ کہا دھوکہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو اس وقت تم دیکھو گے تم پہلے سے زیادہ زور سے حملہ کرو گے، اس کا بدلہ لے لو گے، لیکن اگر یہ نیک نیتی سے صلح کے اوپر آمادہ ہیں اور تم نے اس سے مسترد کر دیا تو یہ جرم ہو جائے گا سب۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا ہمت مت ہارو وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، خود صلح کی درخواست نہ کرو ان سے، ان کی طرف سے پہل ہو صلح کی درخواست۔ تو اس پہ تو جو میں نے عرض کیا ہے یہ کہہ دیا کہ ایسے کرو، لیکن خود اگر صلح کی درخواست کرو گے تو یہ دشمن اس قسم کا ہے کہ ایکسپلائٹ کر جائے گا اس معاملے کو، وہ سمجھ لے گا کہ تم کمزور ہو۔ صلح کی درخواست کرنے سے یہ کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں کل بھی نہیں آج صبح کے اخبار میں دیکھ لیجئے نا جو کچھ ہو رہا ہے۔
دیکھ رہے ہیں ہندو کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے. صبح ہی اٹھا جب میں نے اس آیت کو دیکھا کہ یہ کیا بات ہے قرآن کی صاحب ہے. ان کی طرف سے صلح کی درخواست ہو تو وہ کیفیت ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ نہ کرو. یہ لوگ اس سے اس مغالطے میں آ جائیں گے یا یہ سمجھ لیں گے کہ تم کمزور ہو گئے ہو، اور کبھی اس قسم کا امپریشن کریٹ نہ کرو ان کے دلوں کے اندر. یہ بڑے بدقماش لوگ ہیں، فائدہ اٹھا جائیں گے تمہاری اس چیز کا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم یقین اس بات پہ رکھو کہ غالب تم نے ہی آنا ہے. آخر الامر کامیابی تمہاری ہے. جو نظام، جو اسلوب، جو روش ہم نے تمہارے لیے تجویز کی ہے اور تم اس پہ چلتے ہو، اس کا لازمی نتیجہ تمہاری فتح ہے، تمہارا غلبہ ہے. لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے ہر نظام پر اس نے غالب آنا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس طریقے کے اوپر رہے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکے گا. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ کفار ہو نہیں سکے گا کہ کفار کبھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں. جی سنمان ہمارے متعلق نہیں، مومنین کے متعلق کہا ہوا ہے. جبھی میں نے کہا تھا نا کہ ایمان لانا پڑتا ہے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو مومن سمجھ لینا، یہی تو سب سے بڑی خود فریبی ہے. وہ تو شرط یہ بتاتا ہے مومن کی کہ دنیا کی کوئی جماعت اس پہ غالب نہیں آ سکے گی سر. اور ایک ہم ہیں جو اپنے آپ کو مومن تو سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر جماعت ہم پہ غالب آ جاتی ہے. تو آپ دیکھا کہ یہ جو غلط فہمی ہم نے یا اپنے اندر ایک مغالطہ افرینی پیدا کر رکھی ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے، مسلمان کی قوم بن جانے سے مومن بن جاتے ہیں ہم، یہ غلط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وانتم الاعلون، اور اس لیے کہ واللہ معکم، بڑی بات ہے. خدا کی نصرت تمہارے شامل حال ہے. جس طریق پہ تم چلتے ہو خدا کا تجویز کردہ ہے، وہ تمہیں منزل پہ پہنچائے گا. خدا تمہارے ساتھ ہے، بڑی چیز ہے صاحب. آپ کو یاد ہے جو میں وہ دہرایا کرتا ہوں، وہ ایران کی فتح کے وقت گورنر جو آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گرفتار ہو کر، زبان بڑا اہم واقعہ ہے وہ تاریخ کا. تو آپ نے یہ کہا تھا اس سے کہ تمہارے متعلق فیصلہ تو بعد میں کریں گے، ایک میری بات کا جواب پہلے دو. تم ایرانی تھے، یہ عرب تھے ہم لوگ. تمہاری کیفیت یہ تھی کہ ہمارے ساتھ تم جنگ کرنا بھی اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے تھے، باعث ذلت سمجھتے تھے. اتنی حقارت تھی تمہارے دل میں ہمارے متعلق کہ دوستی تو ایک طرف رہی ہمارے ساتھ، تم جنگ بھی نہیں پسند کرتے تھے، کتنے ذلیل سمجھتے تھے. اور اگر کبھی اکا دکا ادھر ادھر جھڑپ ہو جاتی تھی تو تم یوں ہی جھپٹ لیا کرتے تھے ہمیں. کہا کہ وہی ہم ہیں، وہی تم ہو. اب کیفیت تمہاری یہ ہے کہ سارا ملک ہم نے تمہارا فتح کیا ہوا ہے، تم پا بجولا میرے سامنے کھڑے ہو. تمہارا شہنشاہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پنچکیوں میں پناہ لے رہا ہے. کہا یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، انہی دنوں کی بات ہے. کہا میں یہ پوچھنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی، ایسا انقلاب کیسے آ گیا؟ عزیزان من سوچئے، وہ لوگ وہ جانتے تھے اسلام کیا ہے اور خدا کا ساتھ ہونا کیا کہتے ہیں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ عمر بات تو بڑی صاف ہے. پہلے جب جنگ ہوتی تھی ایران کی اور عرب کی، ایک طرف ہم ایرانی ہوتے تھے، دوسری طرف جب تم عرب ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے. اس طرح سے دو قوموں میں جنگ تھی. کہنے لگے اب جو جنگ ہوتی ہے، ایک طرف تو ہم ایرانی اکیلے ہوتے ہیں، دوسری طرف عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. ہم کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتی. وہ جانتا تھا یہ فکرہ اس کا کہ اب عرب تنہا نہیں ہمارے سامنے آتے، ہم تو تنہا ہی ہوتے ہیں، اور عربوں کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے.
تو ایران ہی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی اب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ خدا کا ساتھ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے عزیزان من، ہم تو یہ جانتے ہیں ہوا معکم انا معکم، تم قرآن نے یہ بھی تو کہہ دیا کہ تم جہاں ہو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ہے ہی ہمارے ساتھ۔ کہاں وہ ساتھ ہونا جو اس نے بتایا تھا، کہاں ہم اپنے ذہن میں جو اپنے آپ کو مغالطہ دے رہے ہیں۔ واللہ معکم یہاں کا انتم الاعلون واللہ معکم، تم ہی غالب آؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو خدا تو اس نے کہا ہے میں ہر جگہ ہوتا ہوں، پھر خاص طور پہ ان کے ساتھ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو اس نے راستہ تجویز کیا تھا ان کے لیے، اس پہ جو چل رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ ساتھ ہے۔ وہ تو رہنما ہے، وہ تو ہادی ہے، آگے آگے قافلے کے جا رہا ہے۔ معیت تو یہ ہے نا جو خدا کی ہے۔ هو معکم وَلَن يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تم اس منزل کی طرف نہ جاتے تو ہر قدم تمہارا جو تھا، ہر عمل تمہارا رائے گاہ جاتا۔ اب جو اس کی طرف تم جا رہے ہو، جو راستہ اس نے تجویز کیا ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ تقابل دونوں کا چلا جا رہا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے۔ کہا یہ کیوں ہے یہ جو کچھ ہم اتنا کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو یاد ہے قرآن جہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے، ثبوت دیتا ہے، بات سمجھاتا ہے۔ کہا ایک یہ گروہ ہیں، ان کے نزدیک زندگی نام ہے، یہی طبعی زندگی، فزیکل لائف، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا، اس کے بعد مر جانا، اس سے بلند مقصد کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے زندگی۔ کہا اس کی حقیقت کیا ہے اس ساری زندگی کی؟ کچھ کھیل ہے، کچھ تماشا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے اس میں لذت مل جاتی ہے، حضرت مل جاتی ہے، کوئی بلند مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو حیوانات کی سطح کی زندگی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ تو انسانیت کی سطح کی زندگی نہیں ہے۔ انسانیت کی سطح کی زندگی تو ادھر آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیاوی اسباب و سامان بھی نہایت ضروری ہے، لیکن یہ ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ بلند مقصد جو ہے وہ ہے دنیا میں خدا کا قائم کیا ہوا نظام، اس کو نافذ کرنا، یہاں انسانیت کو اس راستے پہ چلانا جو خدا نے اس کے لیے متعین کیا ہے، یہ بلند مقصد ہے۔ اور کہا اس مقصد کے لیے وہ جو سیکولر لائف جس کو آپ نے کہا ہے، وہ حیوانوں کی زندگی، کفر کی زندگی، اس میں ہر آن انسان موت سے ڈرتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ ننھی سی چونٹی بھی اگر آئے اور اس کے سامنے آپ تنکا بھی کھڑا کریں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی وہ مقابلہ کرتی ہے یا راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جو زندگی پیاری ہے نا، پریزرویشن آف سیلف، یہ لائف یا زندگی کا اپنا اندرونی تقاضا ہے۔ زندگی خود اپنی حفاظت چاہتی ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ زندگی مومن اور کافر دونوں کی جسم کی زندگی تو یہ ہے، یہ بھی حفاظت چاہتا ہے اپنی، لیکن آگے ایک بات آتی ہے، اس کی زندگی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت، جان کی حفاظت، جسم کی حفاظت۔ اور مومن یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل میں تصادم پیدا ہوتا ہے، حق کی کامیابی کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے تو وہ اسے حیات جاویداں تسلیم کرتا، کہتا یہ ہے معاملہ وہ جہاں تم غالب آ جاتے ہو۔ وہ موت سے ڈر کے بھاگتا ہے، تم موت کو آگے جا کے بڑھ کے گلے سے لگا لیتے ہو۔ کہا دیکھا دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ٹھیک، قرآن نے تو عزیزان من 4 لفظوں میں بات بتا دی۔ یہ جو تھی قابل رشک کامیابیاں، تاریخ جن کی مثال پیش نہیں کرتی،
اس نے کہا 2 ہی باتیں تھیں. میدان جنگ میں جانے والا سپاہی، موت اس کے لیے حیات جاویدہ کا دروازہ کھول رہی تھی، وہ نظر آ رہا تھا. دوسری بات یہ ہوتی ہے مرنے والے یا سپاہی کے دل میں کہ میں تو مر گیا تو میرے پیچھے جو بال بچے رہ جائیں گے ان کا کون پرسان حال ہے. کہا یہ تو اس نظام نے بنیادی طور پہ طے کر رکھا ہے کہ مملکت کے ہر فرد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری جو ہے وہ مملکت کے سر ہے. وہ مطمئن ہوتا ہے کہ پیچھے جو کچھ رہ گئے ہیں مجھے ان کی فکر کیا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے موت تو میرے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھول رہی ہے. کہا اس سپاہی کا مقابلہ دنیا میں کوئی شخص بھی کر سکتا ہے جو موت کو ہنس کے آگے لے اور پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے متعلق کوئی فکر نہ اس کو. انما الحیات الدنیا لعب ولا، کہا ان کے لیے تو زندگی، یہی زندگی جو ہے طبعی زندگی، فزیکل لائف، حیوانی زندگی، کھانے پینے کی، یہی زندگی مقصود بالذات ہے. اور جب اس کا مقابلہ کیا جائے حیات جاویداں کے مقابلے میں تو یہ زندگی تو کھیل تماشے سے زیادہ کچھ حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی. چند منٹوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، بس اتنا صحیح ہے، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. کہا کہ اگر تم، پھر وہی ہے، اگر تم ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی ہے اور کہا چلا جا رہا ہے اگر تم ایمان لاؤ. اور پھر یہ ہوا کہ یہ ایک ہی دفعہ ایمان لانے کی بات نہیں ہے، یہ تو قدم قدم کے اوپر یہ بات ہے. جب اس منزل کی طرف آپ قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم پہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ہے میری منزل جس کی طرف میں جا رہا ہوں. وَتَتَّقُوا، اور نگہداشت رکھو قوانین خداوندی کی. وہ جو راستے چلتے ہوئے مائل سٹونز آتے ہیں نا، سنگ میل، جو بتاتے ہیں یہ راستہ کدھر جاتا ہے، کتنا طے تم نے کر لیا، کتنا باقی رہ گیا. وہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہی سڑک جا رہی ہے سیدھی جدھر تم نے جانا ہے ملتان کی طرف. کہا ہم نے راستے میں یہ سنگ میل لگا دیے ہوئے ہیں، چلتے جاؤ تو ان کو پڑھتے بھی جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ کہیں قدم غلط سمت کی طرف تو نہیں اٹھ گیا. یہ ہے وہ ابدی رہنمائی جسے قرآن کہتا ہے، جو راستے میں یہ نشانات راہ اس نے لگا دیے ہیں. نشانات راہ لگا دیے اور ان کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ، تاکہ مسافر کہیں بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں درا حال ہے کہ وہ غلط راہ پہ چل رہا ہو. غلط راہ پہ چلے گا، 4 قدم چلے گا تو اس کو نشان راہ نظر آ جائے گا، وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ غلط راستے پہ تمہارا قدم اٹھ گیا. اسے کہتے ہیں توبہ. وہاں سے وہ کیا کرے گا؟ واپس لوٹے گا. یہ واپس لوٹنا جو ہے یہ خود ایک عمل ہے، اسے کہتے ہیں توبہ. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ نہیں. وہاں سے واپس لوٹنا، اس جگہ آنا جہاں سے قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا. تابہ ہوا یہ واپس وہاں آ جانا. تو وہاں آ کے کھڑا ہو گیا تو پھر چلا پہنچ جائے گا منزل پہ. نہیں، یہاں کیا کرنا ہوگا؟ یہاں سے پھر چلنا ہوگا نا. تابہ واصلح، واپس لوٹا اس چوراہے پہ جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا، اور پھر وہ صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھا کے چلا آگے. تابہ واصلح، سارے قرآن میں یہ دونوں چیزیں. کیا بات ہے اس توبہ کی. اور اسی لیے کہا کہ جب ایسا وقت باقی نہ رہے جہاں تم پھر چل سکو صحیح راستے پہ تو توبہ کچھ معنی نہیں رکھتی. وہ تو صحیح سمت کی طرف جانے کے لیے واپس آنا تھا جناب. تتق یؤتکم اجورکم، تمہاری محنتوں کا محصل ملتا جائے گا. بڑی چیز ہے محنت کا ضائع نہ ہونا. لیکن یہاں تو جو ملتا ہے محنت کا محصل ملتا ہے، بیٹھے رہنے سے تو نہیں ملتا کچھ بھی. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور یاد رکھو
یہ جو نظام خداوندی قائم کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی حکومت قائم کر رہے ہیں، اس کے نظام کے مملکت کے ابتدائی دور میں ضرورت ہوگی اخراجات کی، ابھی اس کی آمدنی تو اتنی آئی ہوگی نہیں، تو ان سے ہی لینا ہوگا۔ کہا یہ ٹھیک ہے، اس وقت ایسا نظر آتا ہے جیسا یہ نظام، یہ مملکت تم سے کچھ مانگ رہا ہے، تم سے لے رہا ہے۔ یاد رکھو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ یہ قرضہ ہے جو ہم تم سے لے رہے ہیں، اور قرض حسنہ ہے، نہایت خوبصورتی سے ادا کر دیا جائے گا تمہیں۔ یہ جو انسانوں کو ہم قرضہ دیتے ہیں ان سے تو ایک پیسہ بھی جو اس سے زائد لینا ہے، جو جتنا دیا ہے اصل زر سے زائد کسی شکل میں بھی ہو، عزیزان من، یہ ربا ہے، یاد رکھیے گا۔ خواہ اس کے نام آپ جتنا جی چاہے الگ رکھ لیں، یہاں وہ تو جو اصل زر سے ایک پائی بھی زیادہ لینی ہے کسی انسان سے، وہ تو اتنا بڑا جرم۔ اور اپنے متعلق کہا کہ اگرچہ یہ قرض جو ہم لیتے ہیں قرض حسنہ لیتے ہیں، یعنی وہ ذہن میں یہ نہ رکھو ربا والی بات، لیکن ہم جو واپس دیں گے تو 700 گنا واپس دیں گے تمہیں جناب۔ یہ ربا اور سود نہیں ہے، یہ تو کہا یہ زیادتی جو مل رہی ہے نا، یہ کسان جو ایک دانہ بوتا ہے اس میں سے 700 دانے ملتے ہیں نا اس کو، اسے تو سود نہیں کہتے نا، یہ تو ربا نہیں ہے نا، کیونکہ وہ محنت کر کے ایک دانے سے 100 دانے لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو تم سے قرضہ لیتے ہیں اس قرضے کو اتنا زیادہ لوٹا کے دیں گے۔ بات صاف ہے، کوئی نظام، کوئی مملکت جب آپ اسے قائم کرنے لگیں گے تو اس پہ خرچ ہی خرچ ہوگا۔ اسٹیبلش کرنا ہے آپ نے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے، اس کو اس وقت دینا ہوگا۔ ایک ایک پائی لے لے گا وہ تو تم سے، لے کیا لے گا، تم خود جا کے ایک ایک پائی وہاں اس کو جا کے دے آؤ گے۔ لیکن جب یہ قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اتنا سیلاب کی طرح آتا ہے، پھر اس طرف واپس دولت اور اموال جو آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے کریں کیا ان کو جناب، اتنا ملتا ہے۔ اس کے بعد تو کہا یہ جو اس نظام کے ابتدائی ایام میں تم لوگوں سے کچھ مانگا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، تم خود بھی آگے دیتے ہو، تو یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ تمہیں واپس نہیں مل سکتا، اتنا واپس ملے گا تمہارے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات۔ ابتدائی دور تو ایک طرف رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مملکت پھیل گئی تھی، تو ایک صوبے کا خراج یا آمدنی، انکم ادھر کی وہ لے کے آئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے محصل، تو شام کے قریب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں لے آیا ہوں، تو ان سے پوچھا کہ کتنا لے آئے ہو، تو انہوں نے یہ عربوں کے ہاں یہ گنتی جو ہے 1000 تک کی تو ہوتی ہے، وہ آگے 1000 کے آگے ان کے ہنزا ہی نہیں ہوتا، 2000 10,000 20,000 یوں کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ 10,000 پھر لاکھ پھر 10 لاکھ پھر کروڑ پھر 10 کروڑ پھر ارب، یوں اس زبان میں ہنزا ہی یہ نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے بتایا وہ ہزاروں کے حساب سے کہ اتنے ہزار یہ سب کچھ۔ حضرت عمر نے کہا کہ کچھ سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوئے نظر آتے ہو، اس لیے کچھ ہوش کی بات کرو، جاؤ صبح آ کے بتانا مجھے کتنا لائے ہو۔ باور نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنا مل رہا ہے، اور اس میں ایک پائی بھی ناجائز نہیں تھی۔ کہا اگر یہ اپنے لیے مانگے، ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، ٹھیک ہے اپنی ذات کے لیے اگر تم سے یہ مانگے ٹھیک ہے، پھر تم بخل کرو نہ دو، یوں سمجھو جیسے یہ بیکاری فقیر ہوتے ہیں نا، عجیب لفظ قرآن نے رکھا ہے، پیچھے پیچھے پھرنے والے، اور کیسے ننگے پاؤں پیچھے پیچھے پھرنے والا، کہنے کہ یہ صورت نہیں ہے کہ یہ بیکاریوں کی تمہارے پیچھے پیچھے ننگے پاؤں پھرے گا، اور اس طرح سے تم بخل کرو گے، دو گے نہیں، یہ مانگتا چلا جائے گا۔ وہ جو یہ کیکنوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، دے جا دادا کرتی ہیں، کہنے لگے یہ صورت نہیں ہے اس نظام کی، یہ سمجھ لو
اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، ایک پائی نہیں مانگتا اپنے لیے. یہ جو مانگ رہا ہے اس سے تو اتنی بڑی ریٹرن تمہیں ملے گی. تو اس واسطے یہ ذہن میں نہ رکھو. اور آگے آئی وہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے عزیزان من، بڑی اہم چیز. آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو ہم دوسری مرتبہ بھی قرآن کریم کی 26ویں پارے پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ تو سینکڑوں مرتبہ یہ چیزیں آ گئی. قوموں کی موت اور حیات کے قوانین قرآن نے دیے ہیں. قومیں کون سی قومیں ہیں، وہ کیوں تباہ ہوتی ہیں، کون سی ہیں، ان کو عروج کیوں ملتا ہے. عروج و زوال کہہ لیجئے یا موت و حیات کہہ لیجئے، اسی کو استبدال و استخلاف کی اصطلاح ہے. یہ اصطلاح کیا ہے؟ استبدال کے معنی ہے ایک قوم کی جگہ دوسری قوم، استخلاف کے معنی ہے ایک کی جانشین دوسری قوم. قوموں کی ہلاکت جسے کہا جاتا ہے ایک تو یہ چیز میں ہے کہ، اور وہ شاید کوئی چھوٹا سا قبیلہ کہیں ہو، کوئی اتنی بڑی آفت آ جائے کہ وہ سارے کا سارا ہی کہیں غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے اس کی صرف داستانیں قرآن کہتا باقی رہ جائے. ایسی صورت بھی تاریخ میں آئی. لیکن بیشتر صورت جو قوم کی تباہی کی ہوتی ہے استبدال ہوتا ہے. دوسری قوم آ جاتی ہے اس کی جگہ وہ اس کو آگے فتح کرتی ہے، اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، اس کو محکوم بنا لیتی ہے. وہ قوم ہوتی ہے لیکن قومیت کی سطح پہ نہیں رہتی، مملوک ہو جاتی ہے، محکوم ہو جاتی ہے. اسے بھی قوم کی تباہی کہتے ہیں. یہ ہے استبدال، ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کا آ جانا. پہلی قوم صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاتی، دوسری قوم غالب آ جاتی ہے اور ان کو اپنا مملوک اور محکوم بنا لیتی ہے. یہ ایک چیز ہے جو قرآن نے متعدد مقامات پہ کہی ہے کہ تبدیل کر دی جائے گی یہ قوم. اور سنیے عزیزان من، یہ جو جماعت مومنین کا ذکر ہو رہا ہے ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. کہا کہ اس نظام کے ابتدائی ایام میں تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ نظام ہے، یہ صحیح مملکت ہے، اس کے اسٹیبلش کرنے کے لیے تمہیں مالی ایثار کرنا ہوگا. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تم میں کچھ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ جو اس میں بخل برتتے ہیں، بطیب خاطر آگے بڑھ کے دل کی کشاد سے نہیں دیتے، بخل برتتے ہیں. بخلا کے معنی ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے کچھ رکھ لینا انفاق کے معنی ہوتا ہے دوسروں کی بہبود کے لیے کھلا رکھ دینا. تو ان کی یہ کیفیت ہے. کیا بات ہے. کہا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو اس مقام پر جو ایک ملی اور قومی اور اجتماعی ضرورت ہے اس میں نہیں دیتا اور بخل کرتا ہے، کہا وہ کسی دوسرے کے خلاف بخل نہیں کر رہا، وہ اپنی ذات کے خلاف بخل کر رہا ہے. قوم کو اگر شکست ہو گئی ایسے موقع کے اوپر، نہ کہہ رہا منزلت باشد نہ میرا، یہ بھی اسی میں آ جائے گا جو اتنا کچھ سنبھال کے اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے. ایسے وقت میں اجتماعی اور قومی اور ملی اور یوں قرآن کی روح سے دینی تقاضے کے اوپر اپنی ذات کو ترجیح دے دینا جو ہے اپنے لیے تباہی خریدنا ہے. کہا یہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے جو ایسا کرتا ہے. اور آگے ہے اپنے آپ سے سمجھ یہ رہا ہے کہ خدا مانگ رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. یہ نہ سمجھو کہ خدا معاذ اللہ محتاج ہو گیا تم سے وہ پیسے مانگ رہا ہے، وہ تو غنی علی العالمین ہے، محتاج تو تم ہو اس کے. یہ سارا کچھ تمہارے لیے وہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جو کچھ، اس نے اس میں سے کچھ نہیں لینا. اور آگے ہے وہ بات جو ہمارے ساتھ بیتی، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، اس نظام سے پھر جاؤ گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی، یاد رکھو.
اور وہ کیسی قوم آئے گی؟ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ تو عزیزان ایمان، یہ بات جو میں نے کہی ہے، یہ نہیں کہ وہ قوم صفحہ 80 سے مٹ جاتی ہے، اس کا فرد باقی کوئی نہیں رہتا، وہ تو زندہ رہتی ہے، لیکن وہ زندگی اس کی جہنم کی زندگی ہوتی ہے، نہ زندہ ہوتی ہے، نہ موت اس کو آتی ہے، اس قوم کو محکوم ہو جاتی ہے، مملوک ہو جاتی ہے، مفتوح ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے، انسانیت کے درجے سے گر جاتی ہے۔ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی، یاد رکھو۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی۔ استبدال قومی کے لیے قرآن نے عزیزان من دو جگہ، ویسے تو متعدد مقام پہ یہ بات کہی ہے، لیکن دو جگہ اس نے، ایک تو یہاں کہا ہے کہ جب انفاق کی ضرورت ہو، یعنی مالی قربانی کی ضرورت جب ہو، تو اس وقت یہ چیز اگر بخل برتا جائے گا تو وہ یاد رکھیے وہ قوم، دوسری قوم آ جائے گی اس کی جگہ لینے کے لیے، اور یہ قوم مغلوب و مفتوح ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پہ ہے 9/39، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیلا، یہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے، میدان جنگ میں جانے کے لیے، یہ مالی قربانی تھی، وہ جانی قربانی آ گئی۔ کہا اگر ایسے وقت میں تم نہ نکلو گے حق کی حمایت کے لیے، جان دینے کے لیے، تو اس کا نتیجہ بھی ایک الم انگیز عذاب ہوگا۔ محکومیت کا عذاب اس سے زیادہ الم انگیز اور کیا ہو سکتا ہے عزیزان ایمان؟ بشرطے کہ انسانیت کا مادہ اندر ہو اور انسان تذلیل کو بھی عذاب سمجھے، اور جو پھر اس کا عادی ہو جائے وہ سوال ہی نہیں ہے، اس کو کہنا اور جدی مار لا ایک پانے۔ عذاباً علیماً، وہ کیا ہے عذاب علیم؟ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی۔ اور جو کہا کہ وہ قوم یہ بھی بتا دیا کہ جو کہا ہے نا کہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، یہ 9/39 تھی ریفرنس جو میں نے ابھی عرض کی، تمہارے جیسی نہیں ہوگی، کیسی وہ ہوگی؟ 5/54 نسخے ہیں تو سامنے رکھیے، بڑی اہم آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اب آئی وہ بات، من یرتد منکم عن دینہ، یاد رکھو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، اس نظام سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اس کی جگہ ایک دوسری قوم آ جائے گی، یاد رکھو۔ وہ جو کہا تھا نا پھر وہ تمہاری مثال تمہارے جیسی نہیں ہوگی، یہاں بتایا وہ کیسی ہوگی، یحبہم ویحبونہ، یاد رکھو یہ جو حب یا محبت کا لفظ یہ عربی زبان میں آتا ہے، تو ہمارے ہاں تو صرف محبت کہتے ہیں نا، خدا سے محبت کرو خدا تم سے محبت کرے گا، ایک ذہنی چیز ہے یہ۔ عربی زبان کے اندر بیشتر چیزیں کنکریٹ ہوتی ہیں، یعنی عملاً نظر آ جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ محبت تو ایک جذباتی چیز ہے، عربی زبان میں انسان کی طرف سے خدا کی محبت کے معنی اس کی اطاعت کرنا ہے، اور خدا کی محبت انسانوں کی طرف ان کی حفاظت کرنا ہے۔ قوم وہ ہوگی کہ وہ اس کی اطاعت کرے گی اور وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کیا بات بتائی اس قوم کی خصوصیت، دشمن کے مقابلے میں شمشیر برہنہ، اپنوں کے ساتھ ریشم کی طرح نرم۔ کیا کہہ گیا ہے ایک بات کہ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، اور شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، اور گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگلی صورت میں یہ آیت آتی ہے عزیزان من، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کی طرف جانے والے راستے میں جد و جہد مسلسل۔ جہاد جو جنگ ہے وہ تو اس جد و جہد کا آخری نقطہ ہے، ہر قدم جو آپ کا اٹھ رہا ہے یہ جہد ہے، یہ کوشش ہے، یہ جہاد ہے۔
اس کی طرف جانے والا جہاد ہے یہ۔ مومن کی تو ساری زندگی جہاد کی ہوتی ہے سر، وہ آخری نقطہ ہوتا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے پھر وہ۔ یہ خصوصیات ہوں گی اس قوم کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسی قوم کے لیے ہے جس کو جو اب مخاطب ہے، جو بھی چاہے گا جب بھی چاہے گا یہ کچھ اس کو مل جائے گا۔ واللہ واسع علیم، بڑی کشاد کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے وہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہتا ہے یہ ہے وہ جو قوم آ جائے گی اس کی جگہ، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگی۔ عزیزان من، یہ قرآن خدا کی ہدایت کسی خاص قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ خدا رب العالمین، اس کا رسول رحمت للعالمین، اس کا قرآن ذکر للعالمین، پوری نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے۔ لہذا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم اگر اس قرآن کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے تو قرآن کو شکست ہو جاتی ہے، اسے شکست نہیں ہوتی۔ اگر ایک مسافر کسی اسٹیشن پہ گاڑی سے اتر جاتا ہے تو گاڑی تو پھر اس کے بعد بھی چلتی ہے، یہی اتر گیا، وہ گاڑی چلے گی خدا کے نظام کی، خدا کے قرآن کی، قیامت تک چلنا ہے اس نے تو جناب۔ یہ نہ کسی خاص قوم سے مختص ہے، نہ کسی خاص ملک کے ساتھ محدود ہے۔ انسانوں کی جو جماعت جہاں کہیں ہو، جس زمانے میں ہو، جب بھی اس نے اس روش کو، اس راستے کو اختیار کیا، اس منظر کی طرف چل پڑے گی۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہی چاہتا ہے، اپنی بات کر رہا ہوں۔ ساری عمر میں نے گزار دی آپ پر کیا ہے نا کہ 50 برس مسلسل ہو گئے مجھے قرآن کی آواز بلند کیے ہوئے، اور تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا تو اس لیے کہ ایک خطہ زمین ایسا مل جائے گا جس میں خدا کی حکمرانی ہوگی۔ یہاں آنے کے بعد بھی سن 48 سے یہ سلسلہ میرا شروع ہوا ہے، آج تک اسی تگ و دو میں چلا جا رہا ہوں کہ یہ ہو جائے۔ یہ آیتیں میرے سامنے ہیں، جب اس نے کہا ہے کہ جو قوم یہ کچھ نہ کرے گی اس کی جگہ دوسری قوم لے لے گی، اور ضروری نہیں کہ یہ اسی قوم میں یا اسی ملک کے اندر ہو، کہیں اور ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے میرا کہ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہنا ہے، یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ جی یہی چاہتا تھا کہ یہی وطن، یہی ارض پاک، یہی پاکستان، یہی قوم جس میں ہم ہیں، جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا تھا، وہ نظام یہی قائم ہو، جی چاہتا تھا، اس لیے اس میں میں لگا رہا، کوشش کرتا رہا۔ لیکن اگر یہ یہاں نہیں ہوتا ہے تو یہ اس نظام کی شکست نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو سورج کی روشنی نہیں گم ہو جاتی، یہ محروم ہو جاتا ہے اس روشنی سے۔ سورج تو چمک رہا ہے، جو بھی آنکھیں کھولے گی قوم وہ اس سے مستنیر ہو جائے گی، وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گی۔ اس لیے یہ بات کہ فلاں جگہ مسلمانوں نے ایک اپنے ہاں یہ دعویٰ کیا، کوشش تو خیر کیا کی، اور یہ دیکھیے صاحب یہ وہ آگے چلا ہی نہیں ہے، اور وہ دوسری قومیں پھر تانا دیتی ہیں کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، کسی زمانے میں تو اس نے یہ نتائج پیدا کیے تھے، اب اس میں وہ بات نہیں رہی۔ وہ ہماری حالت کو دیکھ کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ہم میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ ہم تو پیدائشی طور پہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم میں یہ جرت نہیں یہ کہنے کی، یہ جرت ہو تو بہت بڑا کام ہے جو ہم کر جائیں، کم از کم اسلام تو بدنام نہ ہو اس کے بعد۔ یہ تو ان سے کہے کہ ہم نے کوئی بات اسلامی نہیں کی تھی اس لیے یہ ہوا، لیکن ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اسلامی، اور وہ رہتا ہے ناکام، امپریکٹیکیبل،
اور دنیا پھر یہ کہتی ہے کہ صاحب اسلام نہیں پریکٹیکیبل آج اس دنیا کے اندر رہا، یہ دوہرا جرم ہے جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں عزیزان ایمان، قرآن نے تو کہا ہے کہ یہ تو ہر نظام پہ اس نے غالب آنا ہے، اگر یہ غالب نہیں آ رہا تو یہ وہ نظام نہیں ہے جو ہم کام کر رہے ہیں عزیزان ایمان۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ ناکام، کسی ایک مقام پہ ناکام رہ گیا تو ہر جگہ ناکام رہے گا۔ اس آیہ جلیلہ کے آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یوں کہا ہے، اقبال کے الفاظ میں کہہ دوں کہ مجھ سے بہتر کہنے والا تھا وہ شخص، اس کا دل بھی اسی پہ تڑپتا تھا۔ یہ جاوید نامے میں وہ ایک پورا باب ہے قرآن کے متعلق، جو ہے چند اشعار اس کے جو ہے سن لیجئے، 2-3 منٹ دے دیں گے آپ؟ شکریہ۔ محفل ما بے میو بے ساقی است، کیا بات کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری محفل کے اندر نہ شراب توحید باقی ہے، نہ ساقی باقی ہے، اجڑی ہوئی محفل ہے، کیا بات ہے، لیکن ساز قرآن را نواہا باقی است، قرآن کے ساز کی تاروں میں تو ہزاروں نغمے ابھی پوشیدہ ہیں، وہ نہیں ختم ہو گیا۔ ہماری محفل ختم ہوئی، ہماری شراب ختم ہوئی، ہمارے ساقی ختم ہو گئے، اس میں تو نواہا باقی است۔ زخمہ ما بے اثر افتد اگر، یہ ستار آپ نے دیکھی ہے نا، تاریں جس میں ہوتی ہیں، جس میں بجاتے ہیں تو وہ نغمہ نکلتا ہے، وہ تار کے اندر کہتے ہیں پنہا ہو، لیکن وہ مضراب ہوتی ہے جس سے چھیڑتے ہیں تار کو تو جب نغمہ باہر آتا ہے۔ نظام بڑی حسین تشبیہ ہے۔ یہ نظام خداوندی تو زمانے کی تاریخ اور فضا کی تاروں کے اندر مضمر ہے۔ زخمہ ور کی ضرورت ہے، مضراب کی ضرورت ہے، وہ یوں کرے گا تو یہ نغمہ نکلے گا۔ تو قرآن کی تار میں تو نغمے اتنے ہیں، کہا اگر کوئی ایک زخمہ وہ جو مضراب والا ہے، زخمے والا ہے، مضراب والا ہے، اگر وہ ٹوٹ گئی ہے مضراب اس کی، یا وہ نہیں اس کو استعمال کر رہا تو کوئی بات نہیں، آسماں دارد ہزاراں زخمہ وار، اس کے پاس ہزاروں اس قسم کے مضراب والے موجود ہے۔ ذکر حق از امتاں آمد غنی، خدا کا ذکر قوموں کا محتاج نہیں ہے صاحب۔ از زمانوں از مکان آمد غنی، وہ کسی خاص زمانے کا بھی محتاج نہیں، کسی خاص وطن کا بھی محتاج نہیں۔ ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداست، وہ قدیم ہے، لا یزال ہے، ابدی طور پہ رہنے والا ہے، ذاکر کوئی رہے یا نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، ذکر وہ محفوظ رہتا ہے۔ احتیاج روم و شام اورا کجاست، وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ روم میں یہ آیا ہے یا شام میں آیا ہے، کہیں ہو اس کرۂ ارض کے کسی خطے کے اندر بھی ہو۔ اور آگے بات ہے، حق اگر از پیش ما بردار دش، پیش قوم دیگرے بھی گزار دشت، اگر ہم سے خدا نے اس کو چھین لیا کیونکہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے تو یہ پھر ناکام نہیں، کوئی دوسری قوم ہوگی جس کے سامنے یہ چلا جائے گا۔ کہا کہ میں نے از مسلمان دیدم تقلید و زن، ہر زمان جانم بلرز در بدن، کیا کہتے ہیں، میں نے اس مسلمان میں 2 باتیں دیکھی، عجیب چیزیں عزیزان من۔ یہ شخص 2 لفظوں میں ساری کہانی کہہ جاتا ہے، تقلید اور زن۔ مذہب پرست طبقہ جو ہے وہ تقلید میں چلا ہوا ہے، 1000 برس پیشتر کی جو چیزیں ہیں ان کو آج کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے جو چلنے کے قابل نہیں ہے، تقلید ہے۔ سیکولر والے جو ہیں، دوسرا انٹلیکچوئل طبقہ جو ہمارا ہے، کہتا ہے اس کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے اسلام کے متعلق۔ 2 ہی تو طبقے تھے، وہ تقلید میں آ رہا ہے، اس کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہر زمان جانم بلرز در بدن، میں تو اس کو دیکھتا ہوں تو ہر وقت کامتا رہتا ہوں۔ اور آخری شعر ہے، ترسم از روزے کہ محرومش کنند، آتش خود بر دل دیگر زنند، میں دھکتا ہوں اس دن سے کہ جس دن ہم سے یہ چھین لیا جائے گا اور اپنی یہ آتش سوزندہ وہ کسی اور قوم کے ساتھ رکھ دے گا اور ہم ایک بجھے ہوئے کوئلے کی طرح رہ جائیں گے۔ سورہ محمد کی آخری آیت بھی آج ہم نے ختم کی۔ آئندہ درس میں ہم سورہ الفتح 48ویں سورت لیں گے، اور پھر کون سی سورت اہم نہیں لیکن وہ بڑی عظیم سورت آتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔